سب نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا روس کا دورہ, اور اس وجہ سے وہ دورہ ہوا. اس دورے میں آپ کو 30% سستی گیس کی آفر ہوئی. اس دورے میں آپ کو تقریباً 30% سستا آپ کو پیٹرول کی آفر ہوئی. اس دورے کا مقصد بھی وہی ڈاکٹرائن اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہم نے دی تھی کہ اب جیو اسٹریٹجک سے ہم نے اکنامک اسٹریٹجک جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے. ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن دوستی ایسے چاہتے ہیں جیسے دوستی چاہتے ہیں, جیسے بھابھی اور نند آپس میں دوستی چاہتی ہیں, جیسے جٹھانی اور درانی آپس میں دوستی چاہتی ہیں. ہم ویسے دوستی چاہتے ہیں, نیچے لگ کے نہیں, برابری کی سطح کی دوستی چاہتے ہیں. ہم دوست ملک بننا چاہتے ہیں, ہم کسی ملک کے خلاف نہیں, یہی ہماری پالیسی تھی. لیکن پاؤں میں لیٹ کے دوستی نہیں چاہتے, ڈکٹیشن لے کے دوستی نہیں چاہتے, ویسے دوستی چاہتے ہیں. ہم کسی ملک کو مرد آباد نہیں کہنا چاہتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی ملک بھی ہمیں مرد آباد نہ کہے, نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر. باطنی طور پر کیسے؟ جب وہ ہمیں کہے گا یہاں لیٹ جاؤ سامنے, تو اس نے ہمیں مرد آباد کہہ دیا, منہ سے کہے یا نہ کہے, اس نے ہماری خودداری کو مرد آباد کہہ دیا. تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں. اب اکنامک سینٹرک ہم ہوئے تھے, ہم نے کوشش کرنی تھی کہ تمام ملکوں کے ساتھ ہم نے انگیج کہاں تھا. لیکن آج دوبارہ ہماری پالیسی کیا ہو رہی ہے؟ واپس امریکہ بہادر جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. آج دوبارہ پالیسی کیا ہو رہی ہے کہ سپر پاور سے ڈرنا ہے. ایک سپر پاور اوپر ہے, دنیا کے اندر ہے. مسلمان کے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے. اب ہماری پالیسی یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ بہادر جہاں کہے گا وہاں ہم ٹریڈ کریں گے, امریکہ بہادر جہاں نہیں کہے گا وہاں ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو نیشنل سیکیورٹی دی تھی, جس میں ہماری پالیسی میں یہ بڑا واضح تھا کہ ہم نے دھڑوں کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے کسی ایک دھڑے کا حصہ نہیں بننا, ہم نے سب سے دوستی رکھنی ہے. ہم اس سے ڈپارچر لے رہے ہیں اور اب ہم ایک دھڑے کی طرف کی پالیٹکس کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے, فار ایگزامپل کوئی مقصد ہوتا ہے, آپ کے چینل کا مقصد ہے کرائم کو کور کرنا ہے, تو کرائم کا بیٹ رپورٹر بھیجیں گے نا, اسپیشل کراسپونڈنٹ کو بھیجنا ہے اگر کوئی اس سے ریلیونٹ کام ہے, پی ٹی آئی کی بیٹ ہے تو پی ٹی آئی کے رپورٹر کو بھیجیں گے, نون لیگ کا کام ہے تو نون لیگ کے رپورٹر کو بھیجیں گے. اسی طرح سے آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی تھی تو آپ ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو تو نہیں لے کے آئیں گے جنہوں نے پہلے اکانومی کا بیڑا گرک کیا تھا. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جنہوں نے اکانومی کو بہتر کیا. اب میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں, بڑے چھوٹے سے, کیونکہ میرا مین فوکس وہی ہے, جیو اسٹریٹجک, جیو اکنامک. سو مین کچھ بتاتا ہوں. اب 3700 ارب پہ آپ کو ٹیکس کلیکشن ملی تھی, 3700 ارب پہ تقریباً. آج وہ 6500 ارب پر پہنچ رہی ہے اللہ کے حکم سے, چھوڑ کے گئے ہیں تقریباً سالانہ. ایک سال ہمیں اور ملتا تو 8000 ارب کو کراس کرتے, اور وہ بڑا واضح کیسے کراس کرتے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا ایف بی آر نے بہترین کام کیا, لیکن ایف بی آر چیئرمین کو فوراً بدل دیا گیا. اسٹیٹ بینک فورن ریمیٹنسز, فورن ریزروز, ہر چیز دگنے سے بھی زیادہ بہتر کر دی. ایکسپورٹ آپ کی اوپر چلی گئی, لیکن اسٹیٹ بینک کا گورنر بہترین کام کر رہا تھا, اسے بھی فارغ کر دیا. ہمارے زمانے میں حج 4 لاکھ روپے کا ہوا تھا تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا گیا تھا. آج میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج 10 لاکھ روپے کا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب آپ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہودی ایجنٹ تو وہ ہوتا ہے جو 4 لاکھ کا حج کرے. اب آپ ابلیسی ایجنٹ ہیں. اب کون سے ایجنٹ ہیں جنہوں نے 10 لاکھ کا حج کر دیا؟ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دن رات نون لیگ کا بیانیہ ٹیلی ویژنز پر ہر جگہ پر ہکلاتے تھے بتاتے ہوئے مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. آج مہنگائی کیا ہوئی ہے وہ میں بتاتا ہوں, لیکن ان سے ایک سوال ہے. آپ چپ ہیں, خاموشی ہے, سناٹا ہے, امیر ہو گئے ہو یا بے شرم ہو گئے ہو؟ میں دوبارہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے. خاموشی ہے, سناٹا ہے, آج کی مہنگائی پہ آپ نہیں بول رہے. کیا جیبوں میں پیسے پڑ گئے ہیں, امیر ہو گئے ہو یا بے شرم ہو گئے ہو
یا بے ضمیر ہو گئے ہو کہ آج نہیں بولتے ہو؟ جو گھی 400 روپے پہ بہت سستا تھا، جو گھی 400 روپے پہ بہت مہنگا تھا، آج وہ 500 روپے پہ بہت سستا ہے، کیونکہ کوئی ٹیلی ویژن آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا، آج کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ جو بجلی پچھلے چند ماہ میں بہت مہنگی تھی، وہ ایک یونٹ پہ 5 روپے بڑھا کر سستی کر دی گئی ہے۔ جو ڈالر 175 روپے پر روپیہ بہت بری حالت میں تھا، وہ 187 روپے پہ روپیہ بڑا تگڑا ہو گیا ہے، بہت اچھی حالت میں ہے، کوئی آپ کو نہیں بتا رہا۔ تقریباً 1 مہینے میں، یہ یاد رکھیے گا، تقریباً 1 مہینے میں 6 ارب ڈالر اجاڑ دیے گئے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے ٹوٹل ذخائر جو ہے نا، وہ 20 ارب ڈالر کے قریب چھوڑ کے گئے تھے، 1 مہینے کے اندر 6 ارب ڈالر اڑا دیے گئے ہیں، کیونکہ کسی نے کہا تھا بیکاری جو ہیں وہ اپنی پسند کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو آپ کو واپس بیکاری بنایا جا رہا ہے۔ یہی پرپس تھا اس امپورٹڈ رجیم کو لانے کا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھتا ہوں۔ اب آگے پرپس کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹانے کا۔ آپ کو عائشہ غوث پاشا صاحبہ بڑی امپورٹنٹ رکن ہے نون لیگ کی، ان کے شوہر حفیظ پاشا صاحب کی کتاب، اس میں انہوں نے ایک ڈیزیز کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو بڑی ساری بیماریاں نون لیگ والوں کو، لیکن یہ جو ایک بیماری کا انہوں نے ذکر کیا خود سے، انہوں نے کہا انہیں بیماری یہ ہے کہ یہ پوری معیشت کی تباہی کر کے صرف ایکسچینج ریٹ کو عوام کے سامنے ٹھیک کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ اچھا بکتا ہے۔ اب یہ دوبارہ ایکسچینج ریٹ میں پہلے انہوں نے 24 ارب ڈالر کے قریب جھونکے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں، 24 ارب ڈالر، اور یہ نون لیگ کے ہیں، ان کی بیگم جو ہے وہ نون لیگ کی اہم فائنانشل ٹیم کا حصہ ہے، اور پاشا صاحب ایک ریناؤنڈ نام ہے پاکستان میں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی عام آدمی ہے۔ 24 ارب ڈالر انہوں نے جھونکا مارکیٹ میں آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر نیچے رکھنے کے لیے۔ اب یہ دوبارہ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پرپس کیا ہوگا کر کے؟ تاکہ دوبارہ ایکسچینج ریٹ کو نیچے لایا جائے، ایکسپورٹ کی تباہی کر دی جائے، فارن ریزروز کی تباہی کر دی جائے، انویسٹمنٹس کی تباہی کر دی جائے، غربت میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ سو ٹیمپریری ایک آپ کی آئی واش کر کے آپ کو ایک دوبارہ نئی مصیبت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ کسان، ذمہ دار ہمارا بہت ہی اہم ایک مقام رکھتا ہے ہماری معیشت میں بھی، ہماری اقتصادیات، ہماری سوسائٹی میں۔ پاکستان میں 6 ریکارڈ فصلیں ہوئیں ہمارے زمانے میں۔ اب وہ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت اس میں شامل ہے، کسان کی محنت اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے کیے ہوئے اقدامات ہیں۔ اقدامات کیا تھے؟ شدید ترین پریشر میں بھی ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ پوری کیپیسٹی پہ گیس جو ہے وہ کھاد بنانے والے کارخانوں کو دی، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کھاد ہمارے زمانے میں بنی، اور دنیا سے، پوری دنیا میں یوریا 5 سے 6 گنا مہنگی تھی۔ جب 2200 تک اوپر تک گئی، مہنگی سے مہنگی 1800 ریٹ تھا، 2200-2300 تک بھی بکی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن دنیا میں اس کا ریٹ اس ٹائم 7000-8000 روپے ایک بوری کا تھا۔ پاکستان نے 2020-21 کے اندر 1,20,00,000 بوریاں بیچیں۔ تقریباً گزشتہ ربیع کا جو سیزن تھا اس میں 3,17,000 میٹرک ٹن جو یوریا ہے وہ بیچی گئی۔ جو اس سال میں بنائی جا رہی ہے، جو ظاہری بات ہے ہم سارا انتظام کر کے گئے، وہ 3.5 مین 11% اضافہ ہوا یوریا کی پروڈکشن میں، اور ڈیمانڈ میں بھی ظاہری بات ہے۔ اب ماشاءاللہ ہمارا تو وزن نہیں اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ ہم نکمے تھے۔ یہ جو کمپٹنٹ لے کے آئے ہیں، لے پالک آپ نے جو گود میں لیے ہیں کمپٹنٹ، امریکہ کے کہنے پہ، بیرونی سازش پہ،
یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بند کر دی ہے گیس. یہ میں کسانوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے بند کر دی ہے گیس فرٹیلائزرز, جو کھاد کے کارخانے ان کے لیے. پرپز کیا ہے؟ ہم نے تو پورا سال کھاد بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بنائی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بجلی بھی پوری کر کے دی. انکمپیٹنٹ تھے نا, نکمے تھے ہم, نااہل تھے ہم, تو ہم نے بجلی بھی آپ کو پوری کر کے دی, ہم نے کھاد بھی پوری کر کے دی. اب یہ جو پنجاب سپیڈ سے پاکستان سپیڈ ہے اور اصل میں مقصود چپڑاسی سپیڈ ہے, تو یہ جو مقصود چپڑاسی ہے اس سے نہ بجلی پوری ہو رہی ہے نہ کھاد پوری ہو رہی ہے. اب مقصود چپڑاسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بجلی چاہیے تو کسانوں کو کھاد نہیں ملے گی, تو کھاد کے کارخانوں کو گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے. اب کیونکہ پورے کا پورا ٹبر ہی مکار ہے, دھوکے باز ہے, وہ جو خط نکالا گیا ابھی میں آپ کو دوں گا میڈیا کے دوستوں کو, اس کے اوپر تاریخ جان کے 2021 کی ڈالی گئی ہے. اندر کانٹینٹ کے اندر 2022 کی درست تاریخ ہے, اوپر 2021 کی ڈالی گئی ہے. پکڑ لو تو کہیں گے ٹائپو ہے, اور چپ کر کے نکل گیا تو کہیں گے یہ 2021 کا خط ہے. ہم ماریں گے آپ کو سیاسی لتر, ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو, ایسے آپ نہیں جائیں گے کہ آپ کو پکڑیں گے نہیں ہم. یہ جو آپ کی یہ جو سیاسی مینڈک یہاں بیٹھ کے ٹر ٹر کرتے ہیں ہماری بہن مریم اورنگزیب کی طرح کے, جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا سارا پاکستان کھا گئی ہیں, یہ نہیں پتا X5 اور X6 کیا ہوتی ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور ان کا شوہر ان کے نیچے لگا رہتا ہے بدتمیزی کی وجہ سے, انہیں لگتا ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں اسی طرح کی, میں معذرت چاہتا ہوں, وہ خاتون ہے لیکن وہ خواتین والا کام کوئی نہیں کرتی, اور ہماری کوئی خاتون ایسی ہے نہیں کہ انہیں جواب دے سکیں. تو میں بڑی معذرت, ہاتھ جوڑ کے معذرت کے بعد کہ انہیں جواب دینا پڑ رہا ہے کہ جو وہ بکواس کرتی ہیں یہاں پر, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, معذرت ایک خاتون کو یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں, کیونکہ ہماری خواتین اس طرح کی ہے نہیں. جو وہ بکواس کرتی ہیں روز بیٹھ کے, ان کو کوئی بتائے کہ بکواس نہ کریں. اب آپ حادثاتی طور پر وزیر اطلاعات بن گئی ہیں, اب اپنا نہیں تو اپنے عہدے کا خیال کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان گدیاں لے گئے ہیں. عمران خان گدیاں نہیں لے کے گئے, لیکن میرے پاس تصاویر ہیں. ہم نے اس لیے جاری نہیں کی تھی کہ مذہبی معاملہ آ جانا تھا. یہ عباس شبیر صاحب کو پتا ہے جو سینٹر سکوئر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں سے جو کلمے کی کیلیگرافی تھی آپ لوگ وہ بھی اتار کے لے کے گئے تھے. وہ ایک دوست ملک نے دی تھی. تصاویر اس لیے ایشو نہیں کی تھی کہ بزتی ہوگی دوست ملک کے سامنے کہ کس طرح کے ڈاکو آتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. عمران خان تو ایک ڈائری کے ساتھ آیا تھا اور ایک ڈائری کے ساتھ گیا. آپ نے گاڑی کا الزام لگایا تو باجی بکواس صاحبہ, وہ گاڑی آج بھی سرکار کی ملکیت ہے, عمران خان نہیں لے کے گیا.